السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے باطنی، مسلمانوں کے روپ میں چھپے ہوئے وہ درندے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت حد تک نقصان پہنچایا۔ باطنی، حشاشین، فدائین اور کرامتی، یہ سب نام اس ایک فرقے کے ہیں جو اسماعیلیوں کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمانوں کا خون پیتے رہے۔ آئیے ان کے بارے جانتے ہیں کہ یہ کس حد تک مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ باطنی فرقے کے بارے تبصرہ کرتے ہوئے استاد انوار الجندی لکھتے ہیں، اس دعوت کے اندر قدیم ایرانی اثرات مجوسیت کے مباحث بالکل ظاہر ہیں، جس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد اسلام کے خلاف تھا اور وہ اسلام اور اس کی دعوت کے خلاف سازشوں کی ایک کڑی تھی۔ ایران ہمیشہ سے اسماعیلیہ اور امامیہ فرقوں کا مرکز بنا رہا ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ساحل شام پر الجرود اور کسروان نام کے بڑے پہاڑ تھے، جس میں ہزاروں روافظ آج کل کے دروز رہتے ہیں اور لوگوں کا خون بہاتے اور انہیں لوٹتے ہیں۔ اور جب 699 ہجری میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا گیا اور قیدی مسلمانوں کو کافروں اور قبرص کے نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ وہ گزرنے والے مسلمان سپاہیوں کو بھی پکڑ لیتے اور اس طرح وہ مسلمانوں کے لیے ان کے تمام دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ان باطنیوں نے اہل ایمان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جو بت پرستوں اور صلیبیوں نے بھی نہیں کیا۔ بلاد شام اور اس کے بعد عالم اسلام پر صلیبی حملے کے وقت باطنیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں سے دوستی کی۔ جب بھی صلیبی بعض اسلامی شہروں پر قابض ہوئے تو انہوں نے باطنی وزیر مشیر اپنے ساتھ رکھے۔ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مسلمان حکمران ظاہر ہوئے تو باطنیوں نے چھپ چھپ کر مسلمانوں پر وار کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کے اکابرین اور سپہ سالاروں کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ جب تاتاریوں اور منگولوں نے شام پر حملہ کیا تو صلیبیوں کی طرح باطنیوں نے بھی ان سے دوستی کی اور منگولوں کے اعلیٰ کار بن گئے۔ یہ مسلمانوں کے روپ میں چھپے ہوئے درندے تھے۔ سن 290 ہجری میں باطنیوں سے مشابہ ایک فرقہ کرامتی کہ یحییٰ کرامتی نے دمشق کے محاصرے میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بھائی حسین کرامتی نے بلاد شام میں قتل و غارت کیا اور بچوں اور جانوروں کو بھی نہ بخشا۔ 294 ہجری میں زکریا بن مہرویہ نے حاجیوں کے خراسانی قافلے کو قتل کیا، یہ بھی ایک کرامتی تھا، اور حج کے راستے کے تمام پانی کے کنوؤں کو بند کر دیا۔ اس سال 20,000 حاجی شہید کیے گئے۔ حاجیوں کا قتل کرنا کرامتا کی مخصوص عادت تھی، یا یوں کہیں کہ انہیں مزہ آتا تھا کہ وہ حاجیوں کو شہید کر دیتے۔ کرامتیوں کی اس ٹائم کی جو فوج میں لوگ تھے ان میں عراقی، بحرینی اور ایرانی لوگ شامل تھے جو فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے۔ سن 312 ہجری میں ابو طاہر کرامتی نے کوفہ میں قتل عام کیا۔ 494 ہجری میں احمد بن عطاش کرامتی، جس کا قلعہ اصفہان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن بن صباح جس کا قلعہ الموت تھا، نے مل کر عالم اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ وہی دور ہے جب نظام الملک سلجوقی سلطان کے وزیر نظام الملک کو فدائیوں یا باطنیوں نے شہید کر دیا تھا۔ سن 498 ہجری میں ہندوستان و خراسان کے حج کے قافلوں کو بے دردی سے باطنیوں نے شہید کیا۔ سن 518 ہجری میں حسن بن صباح مر گیا اور نوست کا ایک باب بند ہو گیا۔ 520 ہجری میں باطنی پھر اکٹھے ہوئے، بہرام نامی بندہ ان کا سردار بنا اور شام کو مرکز بنایا گیا اور صلیبی حملوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ قلعہ بانیاس شام پر باطنیوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں کو پھر سے ستانا شروع کر دیا۔ مزوکانی نامی باطنی نے صلیبیوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو امیر دمشق تاج الملک کو اس راز کا پتہ لگ گیا اور اس نے مزوکانی باطنی کو چوک میں لٹکا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اور پھر رمضان کے مہینے سن 523 ہجری میں مسلمانوں نے باطنیوں کا صفایا کر دیا۔ سن 549 ہجری میں خراسان میں باطنی مسلمانوں سے شکست
خوردہ ہوئے اور 552 ہجری میں پھر سے باطنیوں نے سر اٹھایا اور حاجیوں کا قتل عام کیا۔ سن 571 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز حلب کے نزدیک کے محاصرے کے دوران اپنے ایک طائفہ ازدیہ کے امیر کے خیمے میں گئے، جہاں ایک باطنی نے سلطان پر حملہ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا خیمے کے سبھی سپاہی باطنی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو قتل کرنے کے بعد ایک گرینڈ آپریشن کے ذریعے اپنی فوج میں تمام باطنیوں کا خاتمہ کیا۔ ایک اور باطنی سلیمان بن الحسین الاحسا سے اسلامی حکومت کے خاتمے کا دعویٰ لے کر اٹھا اور حاجیوں پر حملہ آور ہو کر بہت سے حاجیوں کو شہید کر دیا، اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے بے گناہوں کے خون سے اپنے ناپاک ہاتھ رنگے، کعبہ کے مقدس پردے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور شہیدان حرم کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا اور مسلم فوج کا قتل کیا، اور آخر کار باقی مسلم فوج سے شکست کھا کر مقام ہجر اور حجر اسود مقام ہجر کی طرف کوچ کر گیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کے بحرین کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے علاوہ 700 کنواری لڑکیوں کو مکہ سے اغوا کیا گیا، مکہ سے اغوا کیا گیا اور مقام الہجر کی طرف فرار ہوتے ہوئے رستے میں ایک بہادر مسلمان خاتون کی طرف سے پھینکی گئی ایک اینٹ سے اس فرعون کا سر کچلا گیا۔ توہین حرم کے اس المناک واقعے کی تفصیلات آپ کو ابن خلدون، احمد بن امین، ابن کثیر اور بہت سے مورخین کی لکھی ہوئی کتب میں مل سکتی ہے۔ کرامتہ کا امیر ابو طاہر، اللہ کی لعنت ہو اس پر، نے حرم میں حاجیوں کا خون بہایا۔ جب حاجیوں کا خون بہایا جا رہا تھا تو ابو طاہر، کرامتہ کا امیر ابو طاہر، وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے ذریعے ہوں، وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور میں انہیں فنا کرتا ہوں۔ یہ اس کا تکبرانہ شعر تھا جو وہ حاجیوں کو ذبح کرتے وقت وہ پڑھتا تھا۔ ابو طاہر کرامتی نے کعبہ کے دروازے اکھیڑ دیے اور اس کا غلاف اتار لیا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں کے بندے، حضرت ابراہیم کے مینڈھے کے سینگ اور عصائے موسیٰ جو سونے جواہرات سے جڑے ہوئے تھے، سب جو کہ خانہ کعبہ میں موجود تھے، ابو طاہر لے گیا۔ حجر اسود بھی ابو طاہر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر کچھ عرصہ حجر اسود کوفہ کی جامع مسجد میں لٹکایا گیا اور پھر لوگ حجر اسود کو مکہ لے گئے۔ کرامتہ کے پاس حجر اسود 22 سال موجود رہا اور یوں خانہ کعبہ 22 سال حجر اسود سے محروم رہا۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کا دائرہ اقتدار بڑھتا گیا اور پھر تیونس میں ایک اور ناصور باطنی عبید اللہ بن الحسن ظاہر ہوا اور بھولے بھالے عوام کو اپنا پیروکار بنا لیا اور مغرب کے بعض علاقوں پر قابض ہو گیا، اور دوسری طرف ابو سعید الحسین بن بہرام نامی باطنی الاحسا، قطیف اور بحرین پر قابض ہو گیا اور مسلمانوں کی جان و مال سے کھیلنے لگا، عورتوں اور بچوں تک کو بھی قیدی بنا دیا۔ یمن میں سنادیکسی باطنی ظاہر ہوا اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن اللہ نے طاعون کی بیماری سے اس ملعون کا خاتمہ کر دیا۔ الغرض مسلمان ممالک کے بہت ساری اکثریتی علاقوں میں باطنیوں اور کرامتیوں نے جتنا نقصان مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو دیا، اتنا نقصان صلیبیوں اور یہودیوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ باطنیوں کی داستان ظلم اور ان کی شاخ کرامتی کے ظلم کی داستان جو انہوں نے مسلمانوں پر کیے، اس کی چیدہ سی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو اہم معلومات ملی ہوں گی۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اس پوری ویڈیو سے متعلق معلومات جہاں سے کلیکٹ کی گئی ہیں اس کے ریفرنسز ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔